يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن واہلک اعداءہم۔ ساتویں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب سوال فرمایا کہ بابا، کیا اللہ تعالیٰ نے جو وصیت جد بزرگوار رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش کیا اور آپ نے املا کے طور پر ارشاد فرمایا اور ہمارے جد امجد علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کاتب وصیت کی عنوان سے لکھا اور جبرائیل، میکائیل اور فرشتے اس وصیت پر گواہی دے گئے، تو کیا ایسا نہیں تھا؟ اس وقت چھٹے امام نے فرمایا کہ جی ہاں، جی بیٹے، وہی ساری چیزیں ہیں جو تم بیان کر رہے ہو، اور اس وصیت کو ہم پہنچا رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ یہ تیسرا حصہ ہے اس وصیت کا، جو اللہ کے پیارے رسول جب آپ کی رحلت، آپ کی شہادت نزدیک ہو گئی تھی تو شہادت سے پہلے جبرائیل نازل ہو گئے اور یہ حکم دیا کہ اے اللہ کے رسول، اپنے وصی، اپنے جانشین اور اپنے خلیفے کو یہاں پہ بیٹھنے کی اجازت دیجیے، باقی سب سے کہیے کہ وہ یہاں سے نکل جائیں۔ سب کو نکال دیا۔ اللہ کے پیارے رسول کے سرانے علی بن ابی طالب علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور دروازہ اور دروازے کے پردے کے درمیان اللہ کے پیارے رسول کی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب اس کیفیت میں وصیت نامہ، جس کے بارے میں ہم 2 پروگراموں میں بیان کر چکے ہیں، اب تیسرے اس پروگرام میں ہم اسی وصیت نامے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ چونکہ ہمارے پاس وقت کے اندر گنجائش نہیں ہے، لیکن اس وصیت کو ایک ہی پروگرام کے اندر، اگرچہ وہ کئی گھنٹوں پر مشتمل ہو، پہنچانی چاہیے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، مومنین کی، جوانوں کی، ہمارے مومن بھائیوں کی اور مومنہ بہنوں کی، کہ وہ ان وصیتوں کو نوٹ کر لیں اور ان وصیتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو میں لے آئیں، پہنچائیں ایک دوسرے تک، اس لیے کہ اللہ کے پیارے رسول کے فرمان کے مطابق جو اپنے وصی جانشین خلیفہ بلا فصل علی بن ابی طالب سے ارشاد فرمایا کہ علی، اس وصیت کی حفاظت کرنا، اور جس طرح سے میں نے جبرائیل سے لے کر اس کی حفاظت کی، اور اسے جتنا ممکن ہو سکے، جتنی تمہاری استطاعت ہو، جتنا تم کر سکے پہنچاؤ، دوسروں تک سکھاؤ۔ سکھانے کے اس زمرے میں بھی اس بات کو شامل کیا ہے۔ اب یہ وہ وصیت ہے جس کے بارے میں ارشاد ہو رہا تھا کہ اللہ کے پیارے رسول نے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے جو وصیت کی، اور اس وصیت کے اندر علی بن ابی طالب سے خطاب ہو کے وہ آخری حصہ جو ہم اس سے پہلے والے پروگرام میں عرض کر چکے ہیں، میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ اے علی، ہر وہ شخص جو اللہ کا محب ہو اور اللہ کے رسول کا محب، یہ عام سادہ سا ترجمہ ہے، لیکن اس کے بارے میں جو اہم بات ہے علماء اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ولایت، اللہ اور اللہ کے رسول کی سرپرستی، اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو اپنے اوپر واجب الاطاعہ نہ سمجھنے والے، اس لیے کہ اسی اللہ کے حکم کے اندر رسول کی اطاعت شامل ہے، اسی اللہ کے کلام کے اندر رسول اور رسول کے جانشینوں کی اطاعت شامل ہے، تو ان کی سرپرستی قبول کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھنا،
چاہ لیں ان کو۔ ہر وہ شخص جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کا اظہار کریں، اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کے جانشین کے ساتھ اپنی دشمنی کا اظہار کریں، تو ان افراد کے ساتھ اظہار براءت، بیزاری کا اظہار کرنا۔ اے علی، یہ وصیت ہے جس میں تجھ سے یہ وعدہ لیا جا رہا ہے کہ صبر کر لینا، تیری طرف سے صبر ہونی چاہیے، تحمل ہونی چاہیے، اور تیری طرف سے غصہ پی جانی چاہیے۔ کب؟ جب تجھ سے تیرا حق چھین لیا جائے گا، جب خمس غصب کیا جائے گا جو تیرا حق ہے، وغصب خمسک، جب تم سے تیرا خمس غصب کیا جائے۔ خمس وہ واجب حکم ہے جو مسلمانوں کے لیے قرآن کی واضح آیت کے مطابق 10ویں پارے کی ابتدا میں دیکھ لیجئے گا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، جان لیجئے مسلمانوں، جان لو، تمہارے اموال میں سے جو کچھ بھی بچ جائے اس پر اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول کا حق ہے، اور اللہ کے رسول کے جو وسیع جانشین ہے اس کا حق ہے۔ خمس کہلاتا ہے۔ غنیمتم غنیمت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ غنیمتم ہر وہ چیز جو اضافی ہو، زائد ہو، جو آپ کی ضرورت کے علاوہ ہو، بچ جائیں۔ لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ سالانہ انسان کی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو چیز بچ جائے اس کا 5واں حصہ اللہ کے پیارے رسول کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، اور رسول کے جانشین وصی کا حق ہے، زمانے کے امام کا حق ہے۔ اس کو کیسے تقسیم کیا جائے، کیسے لیا جائے، اس کی وضاحت آپ جا کے دیکھیے کتابوں میں علماء کی۔ یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے کہ علی تیرا خمس غصب ہوگا۔ ہر وہ شخص، یہ روایت کا جملہ ہے، جو خمس ادا نہیں کرتا، گویا اس کا شمار غاصبین حق سید کونین اور امیر المومنین کے حقوق کے غاصبوں میں سے ہوتا ہے۔ اور وصیت میں یہ چیز موجود ہے، علی تیرا خمس غصب ہوگا۔ یہ غصب کرنے والا کوئی بھی ہو، خواہ زمانے کے حاکم ہوں، اس لیے کہ جو کچھ حاکم کے عنوان سے رسول کے جانشین کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کے اندر جہاں جہاں خمس کے موارد پیش آئیں، وہ خمس، اس خمس کا مالک وصی رسول اور جانشین رسول ہوتا ہے۔ جو بھی رسول کے اس جانشین کی جگہ پر رہ کر اس خمس کو اپنے لیے قرار دیں، رسول کے جانشین کی رضایت کو مد نظر نہ رکھیں، ان جگہوں پہ خرچ نہ کریں جہاں پہ اللہ کے پیارے رسول اور ائمہ معصومین کی رضایت ہو، جو اللہ کے رسول کے جانشین ہیں، تو یہ غصب کے احکام میں شامل ہیں۔ اس کے بعد وانتہا کے حرمتک، اے علی جب تیری حرمت پامال ہو، تیرا گھر پامال ہو، تیرے ناموس کی بے حرمتی ہو، اے علی اس وقت صبر کر لینا۔ یہ کون سی پامالی ہیں، یہ کون سی حرمت شکنی ہے؟ فقال، علی نے عرض کیا، نعم یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے رسول میں صبر کر لیتا ہوں۔ یہ کون سی حرمت شکنی؟ فرماتے ہیں وہی حرمتہ العظمیٰ، وہ سب سے بڑی حرمت، وہ سب سے زیادہ جس کی پاسداری ہونی چاہیے تھی، علی ابن ابی طالب کے زوجہ، رسول گرام اسلام کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر رسول گرامی اسلام کی شہادت سے لے کر جناب سیدہ کی شہادت تک، بعض روایت کے مطابق 75 دن اور بعض روایت کے مطابق 95 دن، ان مختصر دنوں کے اندر جو مصیبتیں، جو مظالم، جو مصیبتیں ڈھائی گئیں، علی صبر کر لینا۔ فقال امیر المومنین علیہ السلام، اس وقت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عرض کیا، والذی فلق الحبہ وبرأ النسمہ لقد سمعت جبرائیل یقول للنبی، اس وقت
اس ذات کی قسم جو دانے کو زمین کو پھونٹ کر باہر لے آتی ہیں، وہ ذات جو دانے کو زمین سے نکال کے باہر لے آتی ہے، وہ ذات، اس ذات کی قسم میں نے سن لیا کہ جبرائیل کہہ رہا تھا رسول گرامی اسلام سے مخاطب ہو کے، یا محمد، اے محمد، عرفہ انہ ینتہک الحرمہ وہی حرمت اللہ و حرمت رسول اللہ۔ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، بتا دیجئے، امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم، میں سن رہا تھا جبرائیل کو وہ کہہ رہے تھے اللہ کے پیارے رسول سے، اللہ کے پیارے رسول بتا دیجئے علی کو، اپنے جانشین اور وصی کو، وہ کون سی حرمت شکنی ہے، وہ کون سا حرم ہے جس کو پامال کیا جائے گا، جس کی حرمت کا لحاظ نہیں ہوگا۔ وہ ناموس کن کا ناموس ہیں، کون سی ہستی ہیں، ان سے بتا دیجئے علی کو کہ وہ حرمت جس کا پاس نہیں رکھا جائے گا، وہی حرمت اللہ و حرمت رسول اللہ، وہ اللہ کی حرمت اور رسول اللہ کی حرمت ہیں۔ یعنی اللہ اور رسول کی حرمت شکنی ہوگی جب علی کے در پہ، زہرا کے در پہ آگ لے کے آئے ہیں، اس وقت اللہ اور رسول کی حرمت شکنی ہو رہی ہے، اللہ اور رسول کے احترام کا یہاں پہ لحاظ نہیں ہو رہا ہے۔ کب؟ جب لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ یہ کون سی حرمت شکنی ذکر ہو رہا ہے؟ اگر اللہ کے رسول کے در پہ آگ لے کے آئیں، جلایا جائے، محسن شہید ہو جائے، اللہ کے رسول کی جو بیٹی ہے ان کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، اللہ کے رسول کے جانشین کے گلے میں پھندا ڈال کر گھر سے گھسیٹ گھسیٹ کر مسجد تک لے جایا جائے، تو یہ وہ حرمت شکنی ہے جس میں اللہ کی حرمت شکنی ہو رہی ہے، رسول اللہ کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا ہے۔ وَعَلَىٰ أَن تَغْضِبَ لِحْيَتُهُ مِنْ رَأْسِهِ بِدَمٍ عَبِيضٍ۔ اے علی، اللہ کے پیارے رسول سے خطاب ہو کے جبرائیل فرما رہا ہے اور علی بن ابی طالب سن رہے ہیں، اے اللہ کے پیارے رسول بتا دیجئے تیرے وصی کو، علی کو، کہ ان کے ریش مبارک، محاسن مبارک، ان کے پیشانی کے خون سے اس کا خضاب لگ جائے گا۔ اے رسول، علی کو بتا دیجئے، عبیط عربی میں کسے کہتے ہیں؟ وہ خالص خون، وہ تازہ خون، وہ بلتا خون جو فرق مبارک امیر المومنین سے نکل جائے اور آپ کے محاسن شریف سے ٹپکتا ہوا زمین تک پہنچ جائے۔ یہاں پہ علی بن ابی طالب ارشاد فرماتا ہے، فقال امیر المومنین علیہ السلام، جب حرمت اللہ اور حرمت رسول اللہ کی پامالی کی گفتگو ہوئی تو فصعقت حین فہمت الکلمۃ من الامین جبرائیل حتی سقطت علی وجہی۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں دوستو، فصعقت یعنی کیا ہوا؟ صعق عربی میں کسے کہتے ہیں؟ فصعقت، اس وقت جب کسی انسان کے لیے کوئی ناگوار خبر، کوئی دردناک، المناک واقعے کے بارے میں خبر دی جائے تو بے حالی کی جو کیفیت بن جاتی ہیں، جو غشی کی سی جو کیفیت بن جاتی ہیں، بے ہوشی کی مانند جو ہو جاتی ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں جب میں نے سمجھ لیا کہ کیا کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، اس وقت میری حالت یہ بن گئی، گویا میں زمین بوس ہو گیا، میں منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں
وقلت، پھر بھی میں نے زمین سے اپنے چہرے کو اٹھا کے عرض کیا اللہ کے پیارے رسول سے، نعم قبلت ورضیت، اللہ کے پیارے رسول میں نے قبول کر لیا اس وفاداری کو، میں راضی ہو گیا جس پہ اللہ کا راضی ہے اور اللہ کا رسول راضی ہے۔ وَإِنْ انْتُهِكَتِ الْحُرْمَةُ، اگرچہ میرے ناموس کی حرمت شکنی ہو، ان کی حرمت کا کوئی پاس نہ رکھیں۔ وَعُطِّلَتِ السُّنَنُ وَمُزِّقَ الْكِتَابُ، اگرچہ اے رسول تیری سنتیں تعطیل ہوں، تیری سنتوں کو چھوڑ دیں یہ لوگ، اگرچہ اللہ کی کتاب کو پارا پارا کر دیں، اللہ کی کتاب کو ٹکڑوں میں بدل دیں، اللہ کی کتاب کی توہین کر لیں، اللہ کی کتاب کو پامال کریں۔ وَهُدِّمَتِ الْكَعْبَةُ، اگرچہ کعبہ ویران ہو جائے۔ وَخُضِبَتْ لِحْيَتِي مِنْ رَأْسِي بِدَمٍ عَبِيدٍ، اگرچہ میرے جو محاسن ہیں، میری جو داڑھی ہے، وہ میرے سر اور پیشانی کے خون سے بھر جائیں، پھر بھی تو میں کیا کروں گا؟ صابراً، میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، محتسباً ابداً، ہمیشہ کے لیے، جب تک تیرا حکم ہو، جب تک اللہ کا حکم ہو، حتیٰ اقدم علیک یا اقدم علیک، یہاں تک کہ تیرے حضور پیش ہو جاؤں۔ اللہ کے پیارے رسول سے مخاطب ہیں، اے رسول جب آپ کا ہی حکم ہے تو تیرے حضور حاضری دینے تک میں صبر کرتا ہوا آ جاؤں گا۔ ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اتنے میں اللہ کے پیارے رسول نے بلا لیا فاطمہ والحسن والحسین، فاطمہ کو بلا لیا، حسن کو بلا لیا، حسین کو بلا لیا، اور وَأَعْلَمَهُمْ، اور اس کے بعد ان سب تک پہنچا دیا مثل ما اعلم امیر المؤمنین، جو کچھ علی بن ابی طالب تک پہنچایا تھا ان سب کو اپنی بیٹی تک، اپنے نواسوں تک پہنچا دیا۔ فقالوا، سب نے عرض کیا مثل قولہ، جو کچھ علی بن ابی طالب نے فرمایا تھا، عرض کیا تھا رسول کے حضور۔ فختمت الوصیۃ بخواتیم من ذہب لم تمسه النار ودفعت الى امیر المؤمنین، اس کے بعد اس وصیت نامے کے اوپر ختم لگا دیا گیا، مہر لگا دیا گیا، سونے کا مہر، اس لیے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس مہر کے ذریعے سے یہ وصیت نامہ اللہ کے پیارے رسول نے اپنے جانشینوں تک سپرد کیا، اور یہ وصیت نامہ محفوظ رہے گا، اور امیر المومنین کے ہاتھوں تھما دیا۔ فقلت لأبی الحسن، اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہاں پہ خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، امام سے مخاطب ہیں، کون؟ راوی جو عیسیٰ بن المستفاد ہیں، معروف ہے ابو موسیٰ الضریر کے نام سے، وہ عرض کر رہا ہے، میں نے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے حضور عرض کیا کہ اللہ کے پیارے رسول کے نواسے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اس وصیت میں جو کچھ ذکر ہوا ہے وہ کیا ہے؟ کیا کچھ بیان ہوا ہے ان کے علاوہ جو آپ نے بیان فرمایا؟ کیا ہمیں بیان فرمائیں گے؟ اس وقت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام فرما رہے تھے مجراوی سے مخاطب ہو کر، فقال سنن اللہ و سنن رسولہ، اللہ کی سنتیں، اللہ کے رسول کی سنتیں، اللہ کے احکامات اور رسول کے احکامات، یعنی ہر وہ چیز جس کو اللہ پسند فرماتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ عملی ہو، ہر وہ چیز جس کے بارے میں اللہ کے رسول کی چاہت ہے کہ وہ عملی میدان میں مسلمان اس کے مطابق زندگی گزاریں، سب کچھ اس وصیت نامے کے اندر موجود ہے۔ فقلت، راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا، اکان فی الوصیتی توثبہم وخلافہم علی امیر المؤمنین، کیا اس وصیت نامے کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ یہ لوگ آئیں گے اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا حق چھین لیں گے، مظالم ڈھائیں گے، رسول کے در کو جلائیں گے،
رسول کی بیٹی کی شہادت کے اسباب فراہم کریں گے، کیا یہ چیزیں بھی اس وصیت نامے کے اندر موجود ہیں؟ اس وقت فقال امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا نعم واللہ شیئا شیئا وحرفا حرفا، اللہ کی قسم ہر چیز موجود ہے، ایک ایک چیز موجود ہے، ایک ایک حرف موجود ہے، ایک ایک کلمہ موجود ہے، سارے چیزیں بیان ہو چکی ہیں اس وصیت نامے کے اندر۔ اب آپ ہی سوچ لیجئے گا، جس وصیت نامے کے اندر اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، وہ وصیت نامہ جس کے اندر اللہ کا رسول اپنی وصی سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ میرے وصی، میرے جانشین، میرے بعد ان کاموں کو انجام دینا، میری سنتیں اس طریقے سے زندہ رکھنا، میں نے جو کچھ قرآن کے بارے میں فرمایا ہے ان سب کی حفاظت کرنا، اور اس کے بعد وہ افراد جو اس وصیت کو پامال کریں گے، اس کو روند ڈالیں گے، جو ان کی مخالفت کریں گے، ان کا نام لے لے کر ارشاد فرمایا ہو، مظالم حرف بحرف بیان ہوا ہو، لفظ بلفظ بیان ہوا ہو۔ اب ان حکمرانوں کے ہاں صرف ایک راستہ بچ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول کی وصیت کا انکار کیا جائے، تاکہ ابتدا سے ہی کوئی چیز مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ آئے، ورنہ ایک طبیعی بات ہے، مسلم بات ہے کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ رسول نے کوئی وصیت کی ہے اور وہ وصیت موجود ہیں، تو ہر وہ مسلمان، ہر وہ جوان، ہر وہ شخص جس کا ضمیر بیدار ہو، اس کے ضمیر کی یہ آواز ہوگی کہ میں کیوں اپنے آپ کو پیش نہ کروں تاکہ رسول کی وصیت کو سمجھ لوں، سن لوں، اللہ کے پیارے رسول نے کیا وصیت فرمائی تھی۔ ہر بیدار شخص اس کے پیچھے پڑ جائے گا۔ اگرچہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول کی وصیت ایک جملہ ہے، مسلمان ٹوٹ پڑتے اس کے پیچھے کہ یہ کیا ہے وصیت، یہ جملہ، تاکہ ہم عمل کریں۔ اب سرے سے ہی جب انکار کیا جائے کہ نعوذ باللہ قرآن کی آیت کی مخالفت رسول کریں، نعوذ باللہ من ذالک کی وصیت نہ کریں، اس وقت وصیت جٹلانے کے بعد، وصیت کے انکار کے بعد ہی تو ان کے مظالم اور ان کے حکمرانی اور ان کی حکومت چل سکتی ہے۔ پروردگار کے حضور ہماری دعا ہے، پروردگار ان وصیتوں کو سمجھنے کے بعد ان کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی، مسلمانوں کے لیے خصوصاً جوانوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور تمام مسلمانوں کو اپنے پیارے رسول کی وصیتوں کو جاننے کی، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔